نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ مزمل شیفہ کی 6 نمبر شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لک فی النہار سبحا طویلا ان لک اس میں شک نہیں کہ آپ کے لیے فی النہار دن میں سبحاً طویلا بہت سارے کام ہیں۔ سبن کا لفظی معنی ہوتا ہے تیرنا، پیرنا، مراد ہوتا ہے کہ زیادہ مصروفیات۔ اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی آیہ مبارکہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگی۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل، اے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا، یعنی رات کو اٹھ کر رب کائنات جل وعلا کی عبادت کا کرنا، اپنی نیند کو قربان کرنا، نرم گداز بستر کو چھوڑ دینا، اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے رب کائنات کی رضا کے لیے کھڑے ہو جانا، بے شک رات کا جاگنا، ہیا اشد وطئاً یہ بہت ہی بھاری چیز ہے، واقوم قیلا لیکن بات بہت ہی سیدھی اور خوب ہے۔ یعنی رات کے وقت رب کائنات جل وعلا کی عبادت میں مشغول و مصروف ہونا مشکل تو ہے لیکن مفید بہت زیادہ ہے، اعلیٰ بہت زیادہ ہے۔ کہ اگلی آیت پر کب دیکھیں کہ دن کے وقت بہت ساری دیگر مصروفیات ہوتی ہیں، معاملات دن میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کام کاج کرنے ہوتے ہیں۔ خلاق کائنات جل وعلا شامل اس اعتبار سے جو رات کا وقت ہے وہ عبادت کے لیے بہت ہی اعلیٰ وقت ہے، بالخصوص و تہجد کا وقت۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم کو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا روزہ اور داؤد علیہ السلام کی عبادت پسند تھی اپنے صحابہ کے لیے۔ داؤد علیہ السلام روزہ کس طرح رکھتے تھے؟ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے، ایک دن کا افطار فرماتے تھے، آدھی رات نماز پڑھتے تھے، آدھی رات آرام فرماتے تھے، یعنی آرام بھی کر لیا جائے اور نماز بھی ادا کی جائے۔ اس طرح جو تقاضا ہے، فطرت ہے، وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں، رب کائنات کی عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے تھے، اور قیلولہ فرمانے کا مقصد رات کو وقت پر اٹھنے میں مدد حاصل کرنا ہوتا تھا۔ یعنی جو طبیعت میں بعض اوقات گرانی ہوتی ہے زیادہ نیند کے آنے کی وجہ سے، اگر دن کو تھوڑا آرام کر لیا جائے پھر رات کے لیے جاگنا آسان ہوتا ہے، اور یہ میرے کریم آقا حضور نبی محمد رحمۃ اللہ کی سنت ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ اپنے رب کے اسماء گرامی قدر کا ذکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ناموں کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، انہوں ذات بابرکات کے جو اسماء گرامی قدر ہے، جو صفاتی نام ہیں یا جو ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نام کا ذکر کرو، اس نام کو الاپتے رہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّل بطلن کا معنی ہوتا ہے الگ تھلگ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، ٹوٹ جانا، کٹ جانا، اسی سے لفظ بطول ہے۔ دو شخصیات ہیں، خواتین ہیں جن کے لفظ بطول استعمال کیا جاتا ہے، ایک حضرت سیدہ مریم اور ایک حضرت سیدہ فاطمہ۔ بطول کا معنی ایسا جو دنیا جہان کی ساری علائشوں سے کٹا ہوا ہو، الگ تھلگ ہو اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ جس طرح حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہ آپ بالکل الگ تھلگ رہتی تھی زمانے سے، اور حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے کمرہ میں دن رات عبادت میں مشغول و مصروف رہتی تھیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ زاہدہ تو یہ بتا رہا فاطمۃ الزہرا کہ میرے کریم آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ سے سوال فرمایا تھا کہ عورت کے لیے بہترین
بات کیا ہے؟ تو جناب سیدہ نے جواب نظر کیا تھا، یا رسول اللہ میرے نزدیک یہ ہے نہ عورت غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد عورت کو دیکھے، یعنی یہ نہیں کہ صرف غیر مرد عورت کو نہ دیکھے، عورت بھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ بہترین بات یہ ہے گویا دنیا جہان سے بالکل کٹ جانا اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ یہاں رب کریم فرماتا ہے جب تم میری عبادت میں مشغول و مصروف ہو تو پھر دنیا کے خیالات کو ہجوم تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت فیض درجت میں ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بہت سارے وسواس مجھے ستاتے ہیں، یعنی عام حالت میں اتنے وسواس نہیں آتے جتنے نماز کے اندر آتے ہیں، یہ آپ کو تجربہ ہوگا۔ یا رسول اللہ بہت سارے وسواس آتے ہیں اور ان سے چھٹکارے کا طریقہ کار کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دو شیطان ہیں، ایک ولہان ایک جنذب ہے، ایک خبیث وہ وضو میں وسوسے ڈالتا ہے اور ایک نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جب تو اپنے نماز کو مکمل کرے تو بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دے، الٹی طرف لیفٹ ہینڈ بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دیں اور اس کے بعد کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس پڑھ لینا، ابلیس سے لعین کے شر سے تیرا رب تیری حفاظت فرما دے گا۔ یہ عمل بہت اچھا عمل ہے، لیکن یہ عمل مسجد میں ہم نہیں کریں گے کہ مسجد میں دائیں اور بائیں نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، بالخصوص جماعت کے وقت، لیکن جب ہم اپنے گھر نماز ادا کریں گے وہاں یہ عمل آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، ابلیس سے ان کی خباثت سے بچنے کے لیے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ذکر کر اپنے رب کا، اپنے رب کے اسماء گرامی قدر کا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کے اسماء گرامی قدر کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور سب سے کٹ کر اس کی جانب متوجہ ہو جانا، مکمل طور پر دنیا سے قطع تعلق کر کے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب کائنات تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو نماز جیسی عبادت کی دولت عطا فرما دی، اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے، نہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں، نہ وہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی اس کو سلام کہے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا، نہ کسی سے گفتگو کر سکتا ہے، یعنی سب سے کٹ کر اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، وہ رب یا رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا، کس رب کی جانب تم نے متوجہ ہونا ہے؟ وہ جو پالنے والا ہے، جو رب ہے۔ رب کی بہت مرتبہ تشریح ہو چکی ہے کہ بتدریج اوج کمال تک لے کے جانے والا میں باتیں کر رہا ہوں، میری زبان کی تربیت کہ دائیں لگنا ہے، بائیں لگنا ہے، اوپر لگنا ہے، نیچے لگنا ہے، حلق سے نکلنے والی آواز کو الفاظ کے سانچے میں کیسے ڈالنا ہے، یہ تربیت میری زبان کی میرا رب کر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کی تربیت میرا رب کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہمارے کانوں کی تربیت ہمارا رب کر رہا ہے، ہم نے کھانا کھایا، ہضم کی تربیت ہمارے معدے کو حکم دیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے گویا ایک ایک لمحہ ہم اپنے رب کی ربوبیت کے محتاج ہیں، ہم اپنے رب کی ربوبیت کے، اس کی شان ربوبیت کے محتاج ہیں۔ پھر وہ تنہا میرا رب نہیں، تیرا رب نہیں، وہ پوری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے دست قدرت پہ ہے۔ جو زمین پر رینگنے والا کیڑا جو چل رہا ہے، ٹانگ ایک پاؤں اٹھا کے دوسرا پاؤں پیچھے ایک پاؤں آگے، وہ زمین پر رینگنے والا کیڑا، اس کی تربیت بھی میرا رب فرما رہا ہے۔ فضا میں اڑنے والے پرندے کی تربیت میں میرا رب فرما رہا ہے۔ گویا کوئی بھی کائنات ہستی میں اپنے رب سے بے پرواہ نہیں، ساری کائنات میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ رب ہے مشرقوں کا، رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق کا اور رب ہے مغرب کا، لا الہ الا ہوا، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس ذات بابرکات کے۔ تو پھر جب وہ اتنی قوت والا ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر شان ربوبیت کی
اس امداد کے بغیر میں بول نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، میرا کھانا ہضم نہیں ہو سکتا، میرا نظام اخراج، پیشاب و پخانہ کا خارج ہونا، سانس کا خارج ہونا، بدن سے پسینے کا خارج ہونا، یہ سب کچھ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ جب وہ اتنی قوت والا ہے کہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، پھر حق کیا ہے؟ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اپنا کارساز بھی اسی کو بنا لے۔ جب وہ اتنی طاقتوں والا ہے، اتنی قدرتوں والا ہے، جب ہے ہی سب کچھ اس کے کنٹرول میں، تو اپنے آپ کو پھر اس کے حوالے کر دے، اسی کو اپنا وکیل بنا لے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اے محبوب مکرم، یہ کفار آپ کی عرف اور اعلیٰ شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، گستاخیاں بکتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو صبر کیجئے ان کی باتوں پر۔ جب صبر کریں گے تو صلہ کیا ملے گا؟ رب کائنات جل وعلا کی معیت میسر آ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں طبیب بھی ہوں، میرے پاس بعض اوقات خواتین آتی ہیں اور خواتین شکایت لگاتی ہیں اپنے خاوند کی، میرا خاوند مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ میں ان کو یہ وظیفہ بتایا کرتا ہوں کہ باجی آپ صبر کر لیں، یعنی آپ کا خاوند اگر آپ پر زیادتی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، آپ صبر کر لیں۔ جب آپ صبر کریں گی پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تیرا رب تیرا معاون بن جائے گا۔ جب تیرا رب تیرا معاون بن جائے گا، تیرا خاوند خود و خود سیدھا ہو جائے گا۔ اگر وہ تجھے کچھ کہے تو نہ بول آگے سے، تو خاموشی اختیار کر لے، صبر کر لے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ، اسی سے میں نے سیکھا ہے۔ میرا رب میرے کریم آقا کو فرماتا ہے، اے محبوب مکرم، ان کی گستاخیوں پر صبر کیجئے، پھر کیا ہوگا؟ آپ کا رب تو پہلے بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن ان کا معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، میں وہ لفظ تو نہیں کہہ سکتا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا بیڑا غرق ہوگا یا جو ہوگا، لیکن اے محبوب مکرم، تیرا رب ان سے خوب انتقام لے گا۔ آپ صبر کیجئے گا، پھر آپ کا رب ان سے انتقام لے گا، جس طرح کہ اگلی برکہ میں آ رہا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں پر آپ صبر فرمائیے۔ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، وَاهْجُر، ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اپنے گھر کو چھوڑ کر چلے جانا۔ وَاهْجُرْهُمْ، ان کو چھوڑ دیجئے۔ حجرن جمیلا، چھوڑنا کس انداز سے ہے؟ غصے کے ساتھ نہیں ہے، بہت ناراض ہو کے نہیں ہے، نہیں، بس ان کو بڑے پیار کے انداز سے چھوڑ دیجئے، ان کو کچھ بھی نہ کہیے، علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ یعنی جس طرح کوئی آدمی بہت گستاخی کرے، اس کے مقابلہ میں خاموشی اختیار کر لیجئے، چپ کر جائیے، یہ ہے بہترین انداز سے چھوڑنا۔ پھر کیا ہوگا؟ میرا اللہ فرماتا محبوب مکرم، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، محبوب جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو۔ جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ صبر کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ جب تم صبر کرو گے تمہارے ساتھ اللہ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی امداد تمہارے ساتھ ہو جائے گی، پھر آپ کا مد مقابل معاذ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو ذلیل کر دے گا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ذلت سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ذلیل نہ کرے، ان کو ذلت سے محفوظ رکھے، یعنی اللہ رب العزت جل وعلا آپ کا بدلہ لے گا۔ یہاں کافروں کے لیے فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اے محبوب مکرم، ان جھٹلانے والوں کو میرے حوالے کر، مجھ پہ چھوڑ دیجئے۔ اُولِي النَّعْمَةِ، جن کو میں نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کے پاس دنیا کی دولت ہے، ان کے پاس جاہ و فر ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے، لوگوں کا جتھا ہے، انفرادی قوت کافی تعداد میں ان کے پاس ہے، دنیا کی دولت بھی ہے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، مَهِّلْهُمْ، ان کو مہلت دیجئے، قلیلا، بہت تھوڑی سی مہلت، یعنی ان کو جو مہلت ملے گی بہت تھوڑی مہلت ملے گی۔ کتنے سال مہلت ملے گی؟ کتنی عمر ہو جائے گی ان کی؟ 100 سال ہو جائے گی، 100 سال ہو جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت ہوگی، اور پھر
قیامت تک ان کو قبر میں عذاب قبر ہوگا، میدان حشر میں پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا، پھر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اے محبوب جو آپ کو جٹانے والے ہیں، جو کافر ہیں، میں ان کے ساتھ ایسا سلوک فرمائے گا، ان کو مہلت دیجیے، اور یہ مہلت بہت ہی عارضی ہے اور مختصر مہلت ہے۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔